الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی اللہ۔ خالق کائنات احکم الحاکمین کا صدہا شکر کہ اس کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو پھر ایک مرتبہ پھر درس قرآن پاک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خالق کائنات احکم الحاکمین کے نزل کرم اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل سے الحمدللہ ہم نے پیچھے ایک ہی موضوع پر تین ایک ساتھ کی۔ وہ موضوع تھا علماء دیوبند سے اختلاف کیوں۔ اس میں جو ہمارے حقیقی اختلافات ہیں وہ ہم نے ناظرین آپ کے سامنے رکھے تھے ان کے اپنی کتب سے، الحمدللہ ہم نے آپ کو دکھائے۔ اب ان پر ہم دلائل بلا رہے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ غلط ہیں، اور امت مسلمہ کا متفقہ طور پر جو فیصلہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم وہ آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ان میں جو اختلاف تھا، انہوں نے عبدالرشید گنگوئی اور خلیل امبیٹوی نے بدراہی نے قاطعہ کے اندر، اور عبدالرشید گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا تھا کہ خالق کائنات احکم الحاکمین کے متعلق کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے امکان کذب باری تعالی، کیا ممکن ہے؟ تو خالق کے اس پر ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی دو آیت مبارکہ ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ خالق کائنات احکم الحاکمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات زیادہ سچی ہے؟ فرمایا خالق کائنات فرما رہا ہے 15ویں سپارے کے اندر، 5ویں سپارے کے اندر فرمایا مجھ سے زیادہ، اللہ سے زیادہ کون ہے جو سچی بات کرنے والا ہو؟ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے؟ مجھ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، فرمایا مجھ سے بڑھ کر سچا ہو کون سکتا ہے؟ مجھ سے بڑھ کر کون سچائی بول سکتا ہے؟ مجھ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، ایک اور مقام پر کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ اب وہ کتنے بدبخت انسان ہیں، کتنے کج فہم اور کتنے عقل کے کھوکھلے وہ لوگ ہیں جو خالق کائنات احکم الحاکمین کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، خالق کائنات جھوٹ بول سکتا ہے۔ کتنی بڑی توہین ان لوگوں نے کی۔ ناظرین اب ہم آپ کے سامنے دلائل رکھ رہے ہیں کہ خالق کائنات جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب آپ نے ان لوگوں کو، آپ کا کام ہے، اب آپ نے ان لوگوں کو پکڑنا ہے اور انہیں مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنی ان باتوں سے توبہ کریں اور ایسے لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کریں اور یہ واضح کریں کہ ہم خالق کائنات سے پیار کرنے والے ہیں۔ اگر وہ واقعتاً رب لم یزل کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر وہ واقعتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، اگر وہ واقعتاً انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، تو آپ انہیں مجبور کریں کہ وہ بتائیں کہ ان کے بڑوں نے یہ بات کیوں لکھی، اور ان کا اگر یہ عقیدہ نہیں تو یہ اپنے ان لوگوں سے برات کے اظہار کریں تک امت مسلمہ میں جو کے اندر یہ جو فرقہ واریت کی فضا گرم ہو چکی ہے، فرقہ واریت عروج پکڑتا جا رہا ہے، تاکہ اس چیز کو ختم کیا جا سکے۔ خالق کائنات نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، ایک اور مقام پر فرمایا من اصدق من اللہ حدیثا، کہ مجھ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اب اس پر میں مفسرین کی آراء آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اب امام فخر الدین رازی کی حیثیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام فخر الدین رازی کی حیثیت کیا ہے، کس مقام کا یہ مفسر ہے۔ اپنے تو رہے اپنے بگانے انہیں مانتے ہیں، اور کس انداز میں غیر مقلدین کے مولوی ابراہیم میر سیال کوٹی نے امام رازی علیہ رحمہ کو امام حمام لکھا ہے کہ امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ اور مذہب کے مسلمان اہل سنت تھے۔ اہل حدیث امرتسر صفحہ نمبر 5 24 جولائی 1914 عیسوی، اس کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی۔ اور دوسرا حافظ عبداللہ روپڑی لکھتے ہیں کہ امام رازی کا پایا
علوم عالیہ اور عالیہ خصوصاً علم تفسیر میں اہل علم پر مخفی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو علمی مقام ہے تفسیر کے اندر بالخصوص، فرماتے ہیں یہ اہل علم پر مخفی نہیں، کسی سے یہ بات پوشیدہ نہیں وہ کس مقام اور کس پے کا مفسر ہے۔ اب اس امام کی رائے اور اس امام کی تفسیر آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں کہ یہ بہت بڑے مفسر یہ کیا اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَجُوزُ أَن يَظُنَّ بِاللَّهِ الْكِذْبَ بَلْ يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنِ الْإِيمَانِ۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ 179 مطبوعہ مصر۔ ترجمہ سماعت کریں۔ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کا گمان کرے، بلکہ ایسا گمان ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ گمان کیا کہ خالق کے کائنات جھوٹ بول سکتا ہے تو فرمایا اس کا یہ گمان اسے ایمان سے فارغ کر دے گا، دائرہ اسلام سے باہر نکال دے گا۔ ایک اور مقام پر امام راضی صفحہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 138 کے اوپر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں من صفات کلمۃ اللہ صدقا والدلیل علیہ الکذب نقص والنقص علی اللہ محال۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام راضی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ سچ بولنا اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر نقص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اللہ میں نقص ہونا محال ہے۔ فرماتے ہیں خالق کائنات کا جھوٹ بولنا اور اس میں جھوٹ بولنا ایک نقص ہے، اور خالق کائنات میں کوئی نقص پایا جائے فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خالق کائنات میں نقص پایا جائے نا یہ محال چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ مفسرین کہاں تک فرما رہے ہیں۔ آگے ایک اور تفسیر آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں اس وقت، تفسیر بیضاوی کے اندر امام عبد الرحمن بیضاوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں لا يتطرق الكذب الى خبره بوجه لانه نقص وهو على الله تعالی محال۔ فرماتے ہیں جھوٹ اللہ تعالی کی خبر میں کسی طرح بھی راہ نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ نقص ہے اور نقص اللہ تعالی پر محال ہے۔ تفسیر بیضاوی صفحہ نمبر 150۔ ایک اور تفسیر خازن زبدۃ المفسرین علامہ علی بن محمد خازن علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لا احد اصدق من اللہ فإنه لا يخلف الميعاد ولا يجوز عليه الكذب۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ 421 مطبوعہ مصر۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے سچا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالی خلاف وعدہ کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی کا جھوٹ بولنا ناممکن ہے۔ تفسیر قادری یہ دوسرے لوگوں کی تفسیر ہے، وہ بھی یہ لکھ رہے ہیں تفسیر قادری کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 میں وہ لکھتے ہیں، مولوی عبد القادر اس میں لکھ رہا ہے کہ جھوٹ نقص ہے، اللہ تبارک و تعالی نقص سے پاک ہے۔ تفسیر سراج المنیر علامہ خطیب محمد بن شربینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ إِنَّ الْخَلْفَ فِيهِ خَبْرِ اللَّهِ مُحَالٌ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ فَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ وعدہ، کہ اس میں دلیل ہے کہ خلف وعید اللہ تعالیٰ کی خبر میں محال ہے۔ تفسیر سراج المنیر جلد نمبر 1 صفحہ 73۔ تنویر الابصار علامہ محمد بن عبداللہ تمرتاشی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
لا یوصف اللہ تعالی بالقدرت علی الظلم الصفت والکذب لأن المحال لا يدخل تحت القدرت وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ظلم، بے عقلی اور کذب پر قادر ہونے سے موصوف ہونا درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محال قدرت کے نیچے داخل نہیں ہوتا، اور معتزلہ کے نزدیک قادر ہے اور کرتا ہے. معاذ اللہ. فرماتے معتزلہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی، ان کا مذہب اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات میں یہ چیز نہیں. یہ تو تفسیریں تھی. اب اس کے بعد فتاوی جات، فتاوی عالمگیری کے اندر صفحہ نمبر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 258 پر آپ لکھتے ہیں، فتاوی عالمگیری میں موجود ہے کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا وصف بیان کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا اللہ تعالیٰ کو یا عاجزی یا نقص کی طرح منسوب کیا، تو وہ کافر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی عیب منسوب کرنے والا شخص، کوئی نقص منسوب کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ اگر مسلمان تھا تو جیسے ہی اس نے خالق کے کائنات احکم الحاکمین کے اوپر کوئی نقص لگایا، کوئی نقص بیان کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. شرح فقہ اکبر کے اندر علامہ محمد بن علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ظلم پر قادر ہونا نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر محال ہے، اور یہ کہ محال قدرت کے تحت نہیں. کیوں؟ اب ذرا اندازہ لگائیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی بھی قسم کا کوئی نقص لگانا یہ محال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی نقص نہیں لگایا جا سکتا. مکتوبات شریف امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مکتوبہ شریف کے اندر صفحہ مکتوب نمبر ہے، جلد نمبر 1 ہے، مکتوب نمبر 266 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے 314. یہ کلکتہ سے چھپی ہوئی ہے. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں، فارسی میں آپ فرماتے ہیں او تعالی از جمائل نقیس و سماعت حدوث منزلہ و مبرست، یعنی وہ بلند ذات تمام نقائص سمتوں اور حدوث منزہ اور پاک ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ خالق کائنات احکم الحاکمین جھوٹ سے پاک ہے. یہ سارے مفسرین، یہ محدثین اور یہ دین متین کے پائے کے اوپر پہنچنے والے خالق کائنات کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ خالق کائنات جھوٹ نہیں بول سکتا. خالق کائنات کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگانا اور یہ بیان کرنا کہ خالق کائنات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ خالق کائنات معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ سراسر غلط ہے. قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں رب نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور ایک مقام پر فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا. خالق کائنات سے بڑھ کر بڑا سچا اور ہو کون سکتا ہے؟ معاذ اللہ. اگر یہ مان لیا جائے، اگر یہ بات کو کسی طور پر لیا جائے، تو ذرا مجھے یہ پھر بتائیں کہ اگر خالق کائنات جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر کیا دلیل ہے کہ وہ جھوٹ اس نے نہ بولا ہو سکتا ہے پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس نے یہ جو جنت کا کہا کہ جنت ہے، اب ہم نے تو دیکھی نہیں، ہو سکتا اس نے یہ جھوٹ بولا ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ جو کہا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ جہنم ہے، یہ قبر میں سوال جواب ہے، یہ ساری سچویشن ہو سکتی ہے، سب پھر جھوٹ ہو. اگر خالق کائنات کے متعلق یہ مان لیا جائے، یہ اگر تصور رکھا جائے کہ خالق کائنات جھوٹ بول سکتا ہے، تو پیارے بھائیوں اندازہ لگائیے کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو آپ قرآن کو سچا نہیں قرار دے سکتے. پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی کہ خالق کائنات کا یہ قرآن سچا ہے، جو کچھ اس میں بیان کیا گیا وہ سچا ہے؟ اس لیے ناظرین،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مین اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے. آپ ان لوگوں کو مجبور کریں کہ یہ ان لوگوں سے جنہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں ان سے اپنی علیحدگی کا اعلان کریں اور ان سے دور ہوں تاکہ امت مسلمہ اکٹھی ہو سکے, تاکہ فرقہ واریت کو ختم کیا جا سکے. نہیں تو اگر یہ لوگ ان لوگوں کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے رہیں تو پھر ذرا آپ بتائیں ان کے یہ عقائد اور ایسے عقائد رکھنے والوں کو اپنا جو رہبر رہنما اور محدث اور مفسر اپنا امام مانتے ہوں, پھر ان کے ساتھ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ اس لیے ناظرین ہماری آپ سے بار بار گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کو مجبور کریں کہ یہ لوگ اس سے توبہ کریں اور ایسے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کچھ لکھا ہے ان سے اپنی برات کا اظہار کریں, ان سے اپنی علیحدگی کا اعلان کریں کہ آج سے ہمارے یہ امام نہیں, آج کے بعد ہمارا یہ رہبر نہیں, آج کے بعد ہمارے یہ رہنما نہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, تاکہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکے. ناظرین کتنی بڑی فضا گرم کی گئی ہے اور کتنے بڑے ایک دین کے اوپر کتنے بڑا کیچڑ معاذ اچھالنے کی کوشش کی گئی ہے. خالق کائنات احکم الحاکمین پر الزامات, ذرا اندازہ لگائیں پیارے بھائیو, اگر رب سچا نہیں ہے ہمارا تو پھر بتائیں اگر وہ جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. خالق کائنات قطعاً جھوٹ نہیں بول سکتا, اس کی قدرت میں یہ شامل ہی نہیں ہے, اس کی یہ چاہت بھی نہیں ہے. اور ان لوگوں نے دلیل دی ان اللہ علی کل شیء قدیر, چونکہ خالق کائنات ہر چیز پر قادر ہے تو لہذا جھوٹ بھی ایک چیز ہے اس پر بھی قادر ہے. میں پوچھتا ہوں ارے عقل کے اندر اتنے جاہل ہو گئے ہو تم لوگ, تمہیں آیت مبارکہ کا ترجمہ تک صحیح نہیں آتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہ شیء ان کا معنی چیز کہاں سے ہو گیا؟ اللہ تعالی چاہت, کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے اور جھوٹ اس کی چاہت میں نہیں ہے. خالق کائنات کی چاہت میں جھوٹ نہیں ہے. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے, شعین کا معنی چاہت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے اور جھوٹ بولنا اس کی چاہت میں نہیں ہے. کتنا بڑی گستاخیاں کی گئی ہیں. آج ان چیز کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ اپنے ان لوگوں سے, اپنے اماموں اور رہبروں سے برات کے اظہار کرنے پر مجبور ہو جائیں اور ان سے برات کا اعلان کریں. جب برات کا اعلان کریں گے تو ایک فتنہ تو ختم ہوگا نا, کہ آج ہم ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہمارے لوگ, ہمارے سادہ لوگ مسلمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے, کسی کی نماز نہیں ہو سکتی, چونکہ ایسے لوگوں کو برابر اور رہنما مانتے ہیں. اس واسطے جب اسے برات کا اظہار کریں گے تو پھر وہ اسے گستاخوں کی لسٹ سے تو ختم ہوں گے نا, پھر ہمارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکیں گے, پھر باقی فروئی مسائل رہ جائیں گے, پھر اس پر مل بیٹھ کے اتفاق اور اتحاد کیا جا سکتا ہے, مل بیٹھ کے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن ان پر کیسے کمپرومائز کر لیا جائے ایسی گستاخیوں پر, کہ جب رب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رب جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ, یہاں پر کیسے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. اس واسطے میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو پہچانو, اور جو یہ کہے کہ ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ وہ میلاد نہیں مناتے, ہم میلاد مناتے ہیں, وہ 11ویں نہیں کرتے, ہم 11ویں کرتے ہیں, وہ کل شریف نہیں کرتے, ہم کل شریف کرتے ہیں, وہ 40واں نہیں کرتے, ہم 40واں کرتے ہیں, وہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگتے, ہم دعا مانگتے ہیں, اور وہ حضور کا علم غیب نہیں مانتے, ہم علم غیب مانتے ہیں, اور وہ حضور کو نور نہیں مانتے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر نہیں مانتے, ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے فقط یہی اختلاف ہیں
تو وہ آدمی جھوٹا ہے. اسے کہیں ارے یہ ہمارا حقیقی اختلاف نہیں ہے, یہ تو فروعی اختلافات ہیں, یہ تو علمی اختلافات ہیں. ان لوگوں نے صحیح معنی میں آیات مبارکہ کو سمجھا نہیں ہے, اس کے مطالب اور مفاہیم پر وہ صحیح طور پر آگاہ نہیں ہو سکے, اس لیے ان لوگوں نے یہ باتیں کہہ دی کہ خالق کے کائنات کا پیارا حبیب علم غیب نہیں رکھتا, انہوں نے آیت مبارکہ کو سمجھا نہیں ہے. ارے وہ یہ کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے, حضور بشر ہیں, تو انہوں نے آیت مبارکہ جاءکم من اللہ نور کو سمجھا نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناصر نہیں ہے, تو انہوں نے خالق کے کائنات کے احکام کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں ہے. اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کو نہیں مان رہے, تو انہوں نے خالق کے کائنات کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مفاہیم کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں سکے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 11ویں نہیں کرنی چاہیے, تو وہ عیسی علیہ السلام کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے, تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو سمجھ نہیں سکے, مقصد میلاد کو سمجھ نہیں سکے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کل شریف نہیں کرنے چاہیے, تو وہ عیسی علیہ السلام کو سمجھ نہیں سکے. اگر وہ یہ کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے, تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود السلام نہیں پڑھنا چاہیے, تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے. یہ علمی اختلافات ہے, ان کو مل بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے, ان کے اوپر کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو عبارات ہیں, یہ جو ان کی گستاخانہ عبارات ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, یہ ختم نبوت کا انکار کیا. ان لوگوں نے کل جو ہم نے عبارات کا آپ کے سامنے رکھی, ان پر کیسے کمپرومائز کیا جائے, ان پر کیسے کمپرومائز کیا جائے. ان پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ان پر کمپرومائز ہو سکتا. اس واسطے پیارے بھائیوں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے برات کا اظہار کریں, آپ مجبور کریں ان کو. ہم بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, حقائق کو سمجھیں, حقیقتوں کو سمجھیں کہ اصل اختلاف ہے کیا. میں انشاءاللہ عزیز چند دنوں بعد ان کی حقیقت ایک اور بھی کھول کے سامنے لاؤں گا کہ ان کے ناطے رشتے تعلق پیچھے کس سے جا کے ملتے ہیں. تاریخ کے آنے میں آپ کو میں سامنے میں لاؤں گا کہ جتنے خارجیت ہیں اور جتنے یہ خارجیت کے ٹولے ہیں, دونوں یہ غیر مقلد اہل حدیث ہوں یا دیوبند ہوں, یہ حقیقت میں ایک چیز ہے. یہ میں ثابت کروں گا. لیکن کتنی بڑی بات ہے, ہمارے علماء, ہمارے کچھ جو بڑے علماء ہیں معتبر اور مستند, وہ تو حقائق کو سامنے لاتے ہیں. لیکن یہ جو چھوٹے ہیں, فقط حافظ, قاری اور چند ابرار خطابت, اسرار خطابت پڑھ کے جمعے پہ تقریر کرنے بیٹھ جاتے ہیں, دین بیان کرنے لگ جاتے ہیں. ان لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے, امت مسلمہ کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ارے یہ تو ان کی سازش تھی. جب انہوں نے یہ گستاخانہ عبارات لکھی, تو انہوں نے کہا امام محمد رضا ہمارے خلاف اٹھ نکلا ہے, اب یہ ہمیں ننگا کر دے گا. تو انہوں نے یہ فروعی اختلافات یہ پھیلائے کہ تاکہ یہ اس میں پڑ جائیں اور ہمارے جو حقیقت ہے اس پر پردہ پڑ جائے, وہ عوام میں واضح نہ ہو. کیونکہ اگر ہماری حقیقت عوام کو پتہ چل گئی, ہمارا اصلی اختلاف جو ہیں اگر یہ پتہ چل گیا ہماری گستاخانہ عبارات کا, تو عوام تو ہم پر برس پڑے گی, پھر تو وہ کبھی بھی ہماری بات نہیں مانے گی. اسی لیے انہوں نے ہمیں فروعی اختلافات میں پھیلا دیا, پھنسا دیا, اور پھر خود وہ فروعی اختلافات کو ہوا دینے لگے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں, بغت ہمارے ساتھ لو سے مسلمان نہ کہو جی, وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں. فروعی اختلافات کو ہوا دے دی, حقیقتوں کو چھپا دیا گیا. پیارے بھائیوں ذرا توجہ کرو, ذرا غور و فکر کرو, کس لحاظ پہ جا کے پہنچے ہیں ہم, کتنا بڑا نقصان کیا جا رہا ہے آج. حقیقتوں کو چھپا کر فروعی اختلافات کو ہوا دی جا رہی ہے. میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ حضور شرف ملت علیہ رحمہ شیخ الامام عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حسام الحرمین کی
کے اوپر جو آپ نے اس کا جو ترجمہ اردو میں کیا ہے، اس کے شروع میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہمارے فروعی اختلاف ہیں، انہیں مل بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی حوالہ آج آپ کے سامنے رکھتا جاؤں میں، میرے پیر و مرشد سیدی و ساندی و مرشدی و مولائی حضور سیدی غزالی زماں، رازی دوران، قطب زماں، امام العصر، امام الشاہ سیدی سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ وصال فرما چکے ہیں، ان کے جگر گوشہ حضور سیدی و سندی و مرشدی سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ نے انڈیا یو پی کے اندر آپ نے ایک بہت بڑے عظیم شان کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے، جس کی صدارت شیخ الاسلام والمسلمین محدث کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ، محدث کچھوچوی کے جگر گوشہ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ، حضور سیدی ہاشمی میاں جو مشہور خطیب ہیں، حضور سیدی ہاشمی میاں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی شیخ الاسلام مدنی میاں شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں وہ کانفرنس ہو رہی تھی یو پی کے اندر، آپ موجود تھے ان کی موجودگی میں، اور ہاشمی میاں شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں حضور سیدی وساندی سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ نے یہی بات وہاں پر کہی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، لوگوں ہمارا یہ اختلاف علم غیب کا، نور و بشر کا، حاضر و ناظر کا، علم غیب کا، اختیارات مصطفیٰ کا، نور و بشر کا، میلاد کا، کل کا، چالیسویں کا، درود و سلام کا، یہ جو اختلافات ہیں یہ فروعی اختلافات ہیں، انہیں مل بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے حقیقی اختلاف ہیں، اگر یہ ان لوگوں سے، آپ نے ایک اور بہت بڑی پیاری بات کی، آپ نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں وہ ہمارے جہلاء کی وجہ سے لگاتے ہیں، اور ان پر جو اختلافات ہیں وہ ان کے علماء کی وجہ سے ہیں۔ فرمایا یہ فروعی اختلافات انہیں مل بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے، ہمیں اختلاف ان کے علماء سے ہیں، ان کے علماء نے وہ گستاخانہ عبارت رکھی، وہ آج ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں، وہ کہتے ہیں ہم انہیں اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانتے، ہمارے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو آئے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں۔ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی دامت برکاتہم علیہ کی موجودگی میں آپ نے یہ بیان فرما دیا تھا، اور اس کی شاہ قبلہ شاہ صاحب حضور شیخ الاسلام نے اس کی باقاعدہ تصدیق بھی فرمائی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے، آج ہم فروعی اختلافات کو بڑے جوش اور زور کے ساتھ پھیلا رہے ہیں، حقیقتوں کو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے ناظرین، آپ دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے خالق کے اوپر، خالق کائنات کے اوپر الزام لگایا کہ خالق کائنات معذرت جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ اب لوگ ان لوگوں کو ننگا کریں، ان کو پکڑیں اور ان سے پوچھیں کہ تم کس خدا کو مانتے ہو جو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ ہمارا خدا تو جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ ان کا خدا ہوگا جو جھوٹ بول سکتا ہے۔ پیارے بھائیو، میرا خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، جب جس خدا کو میں مانتا ہوں اس کی قدرت میں جھوٹ بولنا شامل ہے ہی نہیں، وہ ان کا خدا ہوگا جو جھوٹ بول سکتا ہے، وہ انہیں مبارک ہو۔ میرا خدا وہ ہے جس کی عبادت کا حکم میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آمینہ کے لال، مدینہ کے تاجدار، غریبوں کے غم گسار حضور سیدی حضور حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ کس کی عبادت کی جائے؟ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں، ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ اس خدا کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جو جھوٹ بولنے والا ہو، جس کے بارے میں وہ یہ کہیں کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ہم اس خدا کو نہیں مانتے۔ میرا خدا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ناظرین، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کر رہے ہیں۔ یہ اس پر ہم نے آپ کے سامنے تفاصیل سے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے۔ کل انشاءاللہ عزیز ہم ویلنٹائن ڈے، چونکہ 14 فروری پرسوں ہے، تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ عزیز کل ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اس کی حقیقت اور اس پر ہم انشاءاللہ عزیز
گفتگو کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اسی ٹاپک پہ آئیں گے انشاءاللہ العزیز. اور پھر اس پر جو دوسرے انہوں نے کیا کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو کیسا ہے, اور اس طرح کی دوسری جو انہوں نے باتیں کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے, اس پر ہم دلائل سامنے لائیں گے. نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو وہ کیسے ہیں, اس پر ہم انشاءاللہ عزیز قرآن و حدیث سے دلائل سامنے لائیں گے. کل ہم ویلنٹائن ڈے پر گفتگو کریں گے. تمام احباب لازمی ہماری یہ گفتگو سنیں. پرسوں 14 فروری کو پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا, جسے ہم بے حیائی کا ڈے کہتے ہیں. تو انشاءاللہ عزیز کل ہم ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کو واضح اور روشن کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تمام دوست احباب اس میں ضرور شرکت فرمائیں. تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کل کا ہمارا یہ پروگرام بھی ضرور سماعت کریں. اور ہماری ایک اور گزارش ہے آپ سے کہ وقت پر آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو دعوت دیں کہ ہمارے یہ پروگرام لائیو دیکھیں, تاکہ اپنی بھی اصلاح ہو سکے, دوسروں کی بھی اصلاح ہو سکے, تاکہ یہ حقائق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں. ان پیغامات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, زیادہ سے زیادہ شیئرز کریں, انہیں زیادہ سے زیادہ لائکس کریں, سب سے بڑھ کر انہیں شیئر کریں, اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو کلپس ٹیگ کریں, ان کو پھیلائیں. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی حفاظت آپ بھی کریں. ہم اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں, آپ اپنا فریضہ سارا انجام دیں. ہمارا فریضہ آپ تک بات پہنچانا ہے, آپ کا فریضہ اسے آگے پھیلانا ہے. اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اپنے دوستوں کو ٹیگ کریں. یہ آپ پر فرض ہے. ہم پر فرض یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے حقائق کو کھولیں, آپ کو قرآن و حدیث صحیح معنی میں سمجھائیں, دین کی حقیقت آپ کو بتائیں. میری دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ پر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.